حدیث مبارک سرکار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمدہ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق انسان کے اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے، رزق اس کا دروازہ توڑ کر آئے گا۔ السلام علیکم کہے، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پھر اس کے بعد درود پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ رسول پاک نے فرمایا، جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ یہ ویسے سوچنے کی بات ہے سب کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزاری تو قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ یہ بھی آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرید و فروخت کے وقت سچائی سے کام لینے اور ہر بات کھول کر بیان کر دینے والوں کے لیے تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور برکت ہو جائے یعنی کہ جنت میں اور بلند چلے جائے، اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لینے، اگر جہنمی ہے تو ممکن ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی اور برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ میرے آقا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، بہترین خیرات وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی مالدار رہے، پھر صدقہ پہلے انہیں دو جو تمہاری زیر پرورش ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ آخرت کی زندگی انفینٹ ہے، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا، یہاں کی ٹوٹل زندگی 50-60 سال ہے، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا، پتہ نہیں کتنے کروڑ سال ہونے ہیں۔ تو اچھے کام کیجئے گا۔ حضرت امام غزالی احیاء علوم میں حدیث نقل فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو بندے کے 2 گونٹ سے زیادہ کوئی گونٹ محبوب نہیں۔ پہلا، غصے کا گونٹ جو حلم کی وجہ سے پی جائے، دوسرا مصیبت کا گونٹ جو صبر کی وجہ سے پی جائے، مقصد رضا الہی یعنی کہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے جلدی جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت اور رشتہ داری توڑنا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا حسن اخلاق۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے اور کہا میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ لیکن اس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو ہمارے نبی کی کیا بات ہے۔ یہ علیحدہ پوائنٹ نکلتا ہے سوچنے والوں کے لیے۔ نرم مزاج کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی جب کچھ صدقہ نکالتا ہے تو یہ 70 شیطانوں کے جبڑے چیر کر نکلتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپس میں اختلاف نہ کیا کرو، تم سے پہلے لوگ اسی قسم کے جھگڑوں سے تباہ ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سورہ مزمل پڑھے اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کی تنگی دور کر۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں دوگلا ہوگا تو روز قیامت اس کی آگ کی زبان ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے دریافت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ نبی پاک نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پر رکھ کر فرمایا واللہ تجھے یہ علم مبارک ہو۔ اور آتا ہے رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ ایک محافظ مقرر فرما دیتا ہے اور رات بھر شیطان بھی اس آدمی کے قریب نہیں آ سکتا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ آیت الکرسی کی زبان اور 2 ہونٹ ہے جس سے یہ عرش کے پائے کے پاس رب کی تقدیس بیان کرتی ہے۔ اور آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یتیم پر رحم کرے اس کو قیامت کے روز عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔